بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کہتے ہیں کہ تقدیر کا لکھا مٹ نہیں سکتا، کیونکہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا لکھ، اور اللہ کے حکم سے قلم نے وہ سب لکھ دیا جسے ہم تقدیر کہتے ہیں۔ اور جب تقدیر کی کتاب لکھی جا چکی جسے ام الکتاب کہتے ہیں تو اس قلم کو توڑ دیا گیا تھا۔ دوستو، اگرچہ تقدیر کا لکھا مٹ نہیں سکتا، لیکن یاد رہے کہ تقدیر کا لکھا تبدیل ہو سکتا ہے، اور تقدیر کے لکھے کو بدلنے کے بارے میں فرمایا کہ دعا میں ایسی طاقت ہے جو کہ تقدیر کو بدل سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کی پہلی سورت ہی میں اپنے بندوں کو دعا کرنے کا انداز سکھلایا ہے، یعنی سورہ فاتحہ میں۔ اور نہ صرف اس میں دعا سکھلائی گئی بلکہ یہ سورت ہی ایک مکمل دعا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ فاتحہ کے بارے میں تفصیل بتانے جا رہے ہیں کہ اس سورت میں اللہ نے کیا خواص رکھے ہیں اور احادیث میں ان خواص کے بارے میں کیا ذکر ملتا ہے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس سورت سے کیسے لوگوں نے اپنی تقدیر کے فیصلے کروائے اور کیسے آپ بھی اپنی تقدیر کے فیصلے اس سورت سے کروا سکتے ہیں۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل مسلم ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ہماری اپنے ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ قرآن پاک کی جس سورہ مبارکہ کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ سورت ہے سورہ فاتحہ، جو کہ قرآن پاک کی پہلی سورہ ہے۔ اس سورت کے فضائل کا احاطہ اس مختصر ویڈیو میں تو ممکن نہیں، البتہ چند روایات پیش خدمت ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ نماز میں اس سورہ فاتحہ کی قرات فرض کی گئی ہے اور یہ اس کا ضروری رکن ہے جس کے ترک سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تمام قرآن میں سے صرف اسی سورت کو نماز میں بطور رکن کے مقرر کیا گیا اور باقی قرات کے لیے اختیار دیا گیا کہ جہاں سے چاہو پڑھ لو۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے میں آسان، مضمون میں جامع اور سارے قرآن کا خلاصہ، اور ثواب میں سارے قرآن کے ختم کے برابر ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اوپر کی جانب سے ایک چڑچڑاہٹ کی آواز سنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس فرشتے نے آ کر سلام کیا اور کہا، آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک نور فاتحۃ الکتاب ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، ان میں سے جس حرف کو بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ اور دوسری جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ نازل ہوئی اس دن ابلیس بہت رویا تھا، اور یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی تھی۔ اس حدیث کو بھی امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم اوسط میں روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ دوستو، یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ ابلیس کو اللہ نے بڑے علم عطا کیے تھے، لیکن اس نے تکبر کیا اور جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کا شکار ہوا اور یوں ملعون ہو گیا، اور اس پر اللہ کی پھٹکار ہوئی اور اس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ اس کے بندوں کو ورغلائے گا۔ اب جبکہ اللہ نے اپنے بندوں کو سورہ فاتحہ کی صورت میں برکات عطا کی تو شیطان کو سخت تکلیف ہوئی کہ اس کی محنت جو وہ بندوں کو گمراہ کرنے میں کرتا ہے وہ تو اس صورت کی برکت سے رائیگاں جائے گی۔ اسی وجہ سے جب یہ سورت نازل ہوئی تو شیطان سر پکڑ کر بیٹھ گیا، بلکہ دھاڑے مارنے لگا کہ وہ اب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کیسے بھٹکائے گا۔ دوستو، کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے کہ قرآن اور سورہ فاتحہ کے درمیان حقیقی تعلق کتاب اور اس کے مقدمے کا سا نہیں بلکہ دعا اور جواب دعا کا سا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے اور قرآن اس کا جواب ہے خدا کی جانب سے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی کر، جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت و رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی تھی۔
دوستو یاد رہے کہ روایات کے مطابق اگر تقدیر کو بدلنے والی کوئی چیز ہے تو وہ صرف دعا ہی ہے، یعنی دعا میں اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ دعا کے ذریعے تقدیر کا لکھا ہوا بدل سکتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اصل میں یہ سورت ایک دعا ہی ہے جو خدا نے ہر انسان کو سکھائی ہے جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو۔ کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے خداوند عالم سے یہ دعا کرو۔ دوستو انسان فطرتاً اسی چیز کی دعا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اسی صورت میں کرتا ہے جبکہ اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوب چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ بس قرآن کی ابتدا میں اس دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو راہ راست یعنی صراط مستقیم کی جستجو کے لیے پڑھے، طالب حق کی ذہنیت لے کر پڑھے، اور یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ خداوند عالم ہے، اسی لیے اسی سے رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کرے۔ دوستو اس صورت میں اللہ کی صفات ہیں اور اس کو الشفاء اور الرقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک سانپ ڈسے شخص پر اس سورہ سے دم جھاڑا کیا تھا تو اسے شفا ہو گئی تھی۔ سنن ابن ماجہ، مسند احمد اور مستدرک حاکم میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضرت میرے بیٹے کو تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کہ اسے آسیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر سورہ فاتحہ اور دیگر آیات سے دم کیا تو وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا، گویا کہ اسے کوئی بھی تکلیف نہ تھی۔ سورہ فاتحہ کو کثرت سے پڑھنا ثواب بھی ہے اور اللہ کی رضا سے بلا شبہ یہ ہر مسئلے کا حل بھی ہے۔ روزانہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ اس کو 11 مرتبہ پڑھنے والے روحانی طور پر انتہائی مضبوط ہو جاتے ہیں اور بے شمار امراض سے بچ جاتے ہیں۔ آئیے آپ کو سورہ فاتحہ کے چند وظائف بتاتے ہیں۔ ہر مرض کے علاج کے لیے کہتے ہیں فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں۔ شروع میں 1 بار تعوذ اور پھر ہر بار تسمیہ اور پوری سورت ایک سانس میں پڑھیں اور آخر میں آمین نہ کہیں، اور اس کو پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں یا پھر مریض پر دم کریں تو ہر مرض سے شفا ہو جائے گی۔ اسی طرح سے یہ بھی روایت ہے کہ اگر 40 بار الحمد شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے بخار والے کو پلائیں تو بخار اتر جائے گا، اور نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 41 بار پڑھ کر آنکھوں پر دم کریں تو آنکھوں کی تمام تکالیف دور ہو جائیں گی۔ یہ اکابرین کے آزمودہ وظائف ہیں، اس لیے ان وظائف سے لازمی استفادہ کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ دوستو ہر قسم کی حاجت کے لیے اس سورت کا وظیفہ اس طرح سے ہے کہ نوچندی اتوار کو درمیان سنت اور فرض نماز فجر 70 بار پڑھنا، اور اسی طرح سے روزانہ 10 کم کر کے 1 ہفتے تک پڑھنا ہر کام کے لیے مجرب ہے۔ اور ہر حاجت کے لیے سورہ فاتحہ کا وظیفہ اس طرح سے بھی بتلایا گیا ہے کہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ سورہ فاتحہ کو 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور رزق میں برکت کے لیے جو وظیفہ بتایا گیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز تہجد کے وقت روز 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر رزق میں برکت اور کشادگی کی دعا کی جائے، انشاءاللہ غربت ختم ہو جائے گی اور رزق کشادہ ہو جائے گا۔ دوستو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس صورت میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے اور اس کو کتنی برکات حاصل ہیں، اس لیے آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، کسی بھی قسم کی حاجت ہو، کوئی بیماری ہو یا پریشانی ہو تو اس صورت کو کامل یقین کے ساتھ ورد کریں، انشاءاللہ اس صورت کی برکات کی وجہ سے آپ کی وہ حاجت ضرور پوری ہو جائے گی۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر حاضر ہوں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور